الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسعين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے ہفتہ کے بارے میں زیادتی کی، سو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر، سو ہم نے اس کو کیا باعث عبرت ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے اور جو ان کے بعد ہیں، اور متقی لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات چل رہی تھی کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کی جو بنیاد اساس اصل ہے وہ نیت ہے۔ بظاہر جو کچھ کر لے اگر نیت تیری ہے، نیت کھوٹی ہے تو ظاہری زبائش، بناوٹ، تکلف، تصنع، ہیلا بازی، فریب، دھوکہ، اس سے اس بات کی حیثیت تبدیل نہ ہو۔ نیت کی درستی کے بعد دوسری بات اس کا شریعت کے مطابق ہونا ہے۔ تو ہمارا موضوع صرف یہ پہلی بات ہی ہے، پھر دہراتا ہوں کہ معاملات کی اصل نیت، اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ۔ دوسرا حصہ احادیث شریفہ اور ان سے پہلے ایک مقام سے قرآن کریم سے 3 شواہد کہ جب نیت کھوٹی تو ظاہری تصنع، بناوٹ اور تخلف سے اعمال کی حیثیت ٹھیک نہ بنے، یہ بات ذکر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ مالک کی توفیق سے ارادہ تھا کہ 3 واقعات جو کھوٹی نیت والوں کے کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو سنا سمجھا اللہ کی توفیق سے جائے۔ تو جو واقعہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس کا آغاز کیا گیا تھا کہ بنو اسرائیل میں سے کچھ لوگوں پر ہفتہ کے دن شکار کرنے کی ممانعت کی گئی، انہوں نے ہفتہ کے دن شکار تو نہ کیا لیکن ہیلا بہانہ کیا کہ مچھلیاں بھی مل جائیں اور اپنے خیال میں شریعت کی مخالفت بھی نہ ہو۔ قرآن کریم میں ان کا یہ واقعہ 2 مقامات پر رب العالمین نے بیان کیا۔ ایک سورہ البقرہ
آیات 65 اور 66۔ دوسرا مقام سورہ الاعراف آیات 163 سے 166 تک۔ سورہ البقرہ کی آیات جو پڑھی گئی ان کا آپ نے ترجمہ بھی سنا۔ آئیے سورہ الاعراف 9واں پارہ اس کی کچھ آیات سنتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ ان کے ہیلا بہانہ اور مکر و فریب کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے اس بستی کے بارے میں سوال کرو جو سمندر کے کنارے تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ ہفتہ کے دن کے بارے میں زیادتی کرتے تھے۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، ہفتے کے دن مچھلیاں پانی میں آتی سروں کو نکالتے ہوئے، گویا کہ وہ دعوت دے رہی ہیں ہمیں پکڑ لو، اور ہفتہ کے دن شکار کرنے کی اجازت نہ تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اب جب ہفتہ گزر جاتا تو پھر مچھلیاں نہ آتی۔ اب ان کا امتحان ہو رہا ہے۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا کہ جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ میں آپ توجہ کریں، کرتوت دیکھیں اور پھر اس کرتوت کا عذاب الہی دیکھیں۔ مفسرین نے لکھا انہوں نے سمندر یا دریا کے کنارے حوض بنا لیے۔ ہفتہ کے دن جب مچھلیاں سروں کو نکالتی ہوئی آتی، اب شکار کر کے گھر کو لے جانا نہ تھی، ان حوضوں میں کچھ پانی اور مچھلیاں منتقل کر دی۔ اپنے خیال میں بڑے کاریگر فنکار۔ اب کیا ہوتا؟ ہفتہ کا دن گزرتا اور حوضوں کا جو دریا یا سمندر سے پانی آنے کی راہ تھی وہ بند کر دیتے، بند لگا دیتے، تاکہ نہ پانی واپس جائے نہ مچھلیاں واپس جائے۔ ہفتہ گزرتا، ہفتہ کا دن گزرتا، ماشاء اللہ تبارک الرحمن اپنے خیال میں بڑے سیانے، ان حوضوں سے مچھلیاں پکڑ کے لے آتے۔ ہم نے شریعت کی پابندی بھی کی اور مچھلیاں بھی خوب کھائیں۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کے لیے میں آپ ساری زندگی یہ سبق یاد کریں اور امت میں عام کریں۔ کیا ہوا؟ اللہ پاک بے حد غائب درجہ ان پر غضبناک ہوئے۔ خود رب ذوالجلال نے ان پہ جو عذاب نازل کیا اس کو بیان کیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ، ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور سنت الہی یہ ہے کہ جب کسی امت کی شکلیں بدلتی ہیں تو وہ زندہ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی۔ اب نوٹ کرنے کی بات اور ہمیشہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ان یہودیوں نے صرف یہی گناہ کیا یا اور بھی کیے؟ قرآن کریم سے معلوم ہوتا انہوں نے بڑے گناہ کیے۔
سود کھایا، لوگوں کا مال کھایا۔ اب میرے ساتھ پوری توجہ کیجیے، سود کا کھانا اور مچھلیوں کا ممنوع دن میں شکار کرنا، دونوں میں سے بڑی بات، زیادہ بری بات کون سی ہے؟ سود کھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درہم سود کا جانتے منہ سے کھانا 36 مرتبہ بدکاری سے سنگین گناہ۔ سود ساری شریعتوں میں حرام، ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا یہ اسلام میں حرام کر۔ سود کی سنگینی مچھلیوں کے شکار سے کہیں گنا زیادہ۔ سوال یہ ہے، سود کھانے پر ان کو بندر نہ بنایا گیا تو مچھلیوں کے ہفتہ کے دن شکار کے بارے میں کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی صورتوں کو ختم کر کے انہیں ذلیل ہونے والے بندر بنا دیا۔ سنت الہیہ یہ ہے، قرآن و سنت سے جو واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے، اور علماء امت نے اس کے بیان میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ایک ہے گناہ کا گناہ سمجھتے ہوئے کرنا، ایک ہے گناہ کو ہیلا سازی سے حلال بنا کے کرنا، دونوں برابر نہیں، دونوں برابر نہیں۔ ہیلا سازی کر کے جو گناہ کیا جائے، اگرچہ اس کے مقابلے میں بڑے گناہ سے چھوٹا ہو، لیکن ہیلا سازی کا کرنا اس کو نہایت سنگین گناہ بنا۔ اللہ پاک امت کو ہدایت دے۔ امت میں جو کرتوتیں ہو رہی ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ ناجائز کام کیے جا رہے ہیں، بلکہ ناجائز کاموں کو شریعت کا لباس پہنا کے کیے بھی جا رہے ہیں اور دوسروں کو دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ تو دونوں میں سے کون سی بات زیادہ سنگین ہے؟ ناجائز کام کرنا بری بات ہے، لیکن ناجائز کام کو شریعت کا لباس پہنا کے کرنا اور دوسروں کو دعوت دینا۔ علامہ نوبل حفیظ آئیے اس بارے میں احادیث شریفہ میں بیان کردہ ایک حقیقت بھی اللہ کی توفیق سے سنتے سناتے سمجھتے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے، کیا کریں گے؟ 4 چیزوں کو حلال کریں گے۔ یہ 4 تشریح میں کہہ رہا ہوں تاکہ بات یاد ہو جائے۔ زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کا سامان، 4 چیزیں۔ زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کا سامان، کیا کریں گے؟ یہ کام کریں گے؟ نہیں، اس سے اگلا درجہ ہے، وہ ان 4 کاموں کو حلال کریں گے۔ ایک ہے یہ 4 کام کرنا، بہت بری بات، لیکن حدیث شریف میں جس کا ذکر ہے وہ اس سے اگلا درجہ ہے۔ امت کے لوگ کیا کریں گے؟ بولو، سارے بولو، ان 4 ممنوع کاموں کو حلال کرنے کی کوشش کر کے حلال بنے۔ تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ ایک اونچے پہاڑ کے
پڑوس میں جا کے ٹھہریں گے۔ حدیث کو مختصر کرتا ہوں، معنی میں معاذ اللہ خلل کے لیے نہیں، تاکہ بات جو مقصد کی ہے ہمارے موضوع کی وہ اجاگر ہو۔ فرمایا رات کریں گے، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان پر وہ پہاڑ گرا دے۔ کہاں جا کے ٹھہریں گے؟ پہاڑ کے پڑوس میں۔ جب آدمی خوشگوار موڈ میں ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ کشادگی کی صورت میں جو سیر و سیاحت ہے اس کے لیے پہاڑ پسند کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کیا کریں گے؟ ان پر اس اونچے پہاڑ کو گرا دیتے۔ بس نہیں، وَيَنْسَى آخرین الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان کو روز قیامت تک کیا کریں گے؟ ان کی صورتوں کو بدل کر بندر اور خنزیر بنا دیتے۔ کیا کام کیا؟ یہ نہیں کہا انہوں نے بدکاری کی، بہت ہی سنگین گناہ، لیکن ان کا گناہ اس سے آگے ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے زنا کو حلال بنایا۔ ریشم اس کا پہننا شدید گناہ ہے، لیکن ان بدبختوں نے ریشم کو حلال کرنے کی کوشش کی، شراب اس کو حرام کرنے کی کوشش کی، گانے بجانے کا سامان اس کو حلال کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا ہوگا؟ کچھ پر بڑا پہاڑ آ کے گرے گا اللہ کے حکم سے، اور باقی اللہ پاک ان کو بندر اور خنزیر کی شکل کا بنا کے قیامت تک ایسے۔ جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ حرام کو حلال کا لباس پہنانا، اس سے اس حرام کی سنگینی میں اضافہ ہو۔ آئیے موجودہ دور میں بعض مالیاتی اداروں کی طرف سے جو معاملات چل رہے ہیں ان میں سے ایک معاملہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ پڑھے لکھے حضرات و خواتین ہیں، فیصلہ آپ خود کر لینا، اور اللہ کی توفیق سے کوشش کی ہے کہ معلومات ویسے عرض کی جائیں جو حقائق ہیں۔ اگر غلطی ہو تو بعد میں کوئی ساتھی کو علم ہو تو مجھے بتلا۔ ایک مالی معاملہ بعض مالیاتی اداروں کی طرف سے چلایا جا رہا ہے، اس کا نام رکھا گیا اجارہ۔ اجارہ کا معنی ہے کرائے پہ دینا۔ کسی شخص نے کوئی گاڑی لینی ہے تو اس کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار رکھا گیا ہے اور اس کو اسلامی اجارہ کا نام دیا گیا ہے۔ اسلامی تعاون، اسلامی اجارہ، اسلامی بھائی چارہ، ہمدرد۔ آئیے اس معاملہ کی تفصیل ٹکڑے ٹکڑے کر کے اللہ کی توفیق سے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی سے کھوٹ سے معفو ہے۔ میں نے اس کے حصے کیے ہیں، یہ حصے 1 2 3 میری طرف سے۔ ایک شخص چاہتا ہے ایک ایسی گاڑی خریدے جس کی قیمت مارکیٹ میں 71 لاکھ ہے۔ بینک یا وہ مالیاتی ادارہ اس کے لیے گاڑی خرید کر دینے پر رضامند ہوتا ہے۔ 5 سال کی مدت کے لیے، یہ 1 2 3 4 بھی ہوتی ہے،
لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مدت کو پکڑا ہے۔ 5 سال کے لیے وہ گاڑی وہ شخص مالیاتی ادارے سے کرائے پر لیتا ہے۔ گاڑی کی جو قیمت ہے جو 71 لاکھ تھی، اس کا 15 سے کچھ اوپر فیصد ابتدا میں جمع کرواتا ہے۔ اگر 15% ہو تو یہ 10 لاکھ اور 67 لاکھ 67 10 لاکھ 67 ہزار یعنی 67,850 روپے بنتا ہے۔ اس کے ساتھ پروسیسنگ فیس، دفتری کام کی فیس 2500 روپے ادا کی جاتی ہے۔ اس طرح گاڑی کرائے پر لیتے ہی اس کو 10,70,350 روپے ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد طے ہوتا ہے کہ اس شخص نے ماہانہ کیا رقم دینی ہے۔ اگر فکر یہی ہو 71 لاکھ کی ہو تو اس شخص کو ماہانہ 1,98,766 روپے، کم و بیش 2 لاکھ روپے ماہانہ اس گاڑی کا کرایہ دینا ہوتا ہے۔ اور یہ 60 قسطوں میں دینا ہوتا ہے۔ اب یہ رقم 1,19,25,960 جب 5 سال کی 60 قسطیں 1 کروڑ کم و بیش 19.25 لاکھ دے دے گا تو پھر اس کو 15% دوبارہ دینا، 10,67,000۔ اس طرح وہ شخص مجموعی طور پر 1,40 لاکھ اور کچھ ہزار ادا کرے گا۔ 1,40 لاکھ اور کچھ ادا کرے گا۔ گاڑی کی قیمت کتنی تھی بولو، اور اب ادا کتنے کرنے ہیں؟ اور اس وقت بینک اس کو گاڑی کا مالک بنا اور بہت بڑا تعاون اور خیر خواہی۔ اب گاڑی کتنے کی تھی بولو، اب کتنے ادا کیے؟ 1,40 لاکھ اور کچھ۔ بینک نے جو فرق لیا 5 سال میں اس کی شرح کتنی بنی؟ 114.75%، اور اس کا نام ہو گیا اسلامی کاروبار۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ ہمدردی ہے؟ 71 لاکھ کا سودا 1,40 لاکھ میں دیا جا رہا ہے، 5 سالہ شرح 114% سے زیادہ بن۔ ہم حدیث شریف سن چکے کہ ایک سودے میں 2 سودے کرنا منع ہے۔ اب یہ ایک سودا یا کتنے سودے ہیں؟ کرایہ بھی ہے اور خریداری بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو خریدار ہے اس نے انشورنس بھی کروانا ہے، اس کی رقم ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ٹریکنگ فیس جو ہے وہ بھی اسی خریدار میں ادا کرنا۔ یہ 1,40 لاکھ سے اوپر پڑتا ہے۔ اور ہم یہ بھی سن چکے کہ اصل معاملے میں چیز کیا ہے؟ جو لکھتے بولتے ہیں جو اندر ہے۔ اس مالیاتی ادارے نے جب 71 لاکھ کی گاڑی بازار سے خریدی، کس لیے خریدی؟ کرائے پہ دینے کے لیے، یا 71 لاکھ کے بدلے میں 1,40 لاکھ لینے کے لیے؟
اور یہ جو فرق ہے کیا ہے؟ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے امت کو اس مصیبت سے بچائے، امت کی آنکھیں کھول دے، ایسا نہ ہو کہ ہم پر وہی عذاب آ جائے جو ان یہودیوں پر آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه۔ اللہ مالک کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں جو بات عرض کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سارے معاملات میں اور مالی معاملات میں اصل وہ ہے جو اندر چھپا رکھا ہے۔ اگر اندر کھوٹ ہے وہ معاملہ خواہ کتنا مزین خوبصورت اور کتنے پردوں میں چھپایا جائے وہ معاملہ کھوٹے کا کھوٹا رہے گا۔ اس حصے میں اللہ مالک کی توفیق سے 3 دلائل عرض کیے گئے، پھر قرآن و سنت سے 3 شواہد پیش کیے گئے، پھر اس کے بعد ایک موجود معاملے کا ذکر کیا گیا۔ رب کریم سے عاجزانہ التجا ہے کہ امت کو ایسی مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور اپنے فضل و کرم سے حلال طیب پاکیزہ ساری امت کو اتنا عطا فرمائیں کہ حرام کی سرے سے ضرورت ہی نہ رہے۔ ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے انتہائی رولانے والی بات ہے، اور اس کے ساتھ ہماری امت کی بے بسی وہ بھی کچھ کم افسوسناک ہے۔ رب ذوالجلال سے عاجزانہ التماس ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی فلسطین میں اور کشمیر میں بھی اور ہر جگہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے مدد کرے، ظالموں کو نیست و نابود کرے اور امت کو بیدار کرے، امت کو بیدار کرے، امت کو بیدار کرے۔ اگر آج یہ ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو بیدار کرے، مظلوموں کی مدد کرے اور ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والحمد للہ رب العالمین۔